قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق مولانا النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام و حفاظ اعظام و اکابرین قوم و ملت، طلباء عزیز، نوجوانان اسلام، آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم ایک ایسی مجلس میں شریک ہوئے ہیں جس کے سب سے بہتر ہونے کا اعلان کائنات میں جو سب سے بہتر شخصیت ہے اس نے کر دیا ہے. یہ ہم سب کے لیے باعث مسرت و شادمانی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی ایسی مجلسوں میں ہمیشہ شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جامعہ رحمانیہ کے بڑے ہی جلیل استاد عالی جناب حضرت مولانا جاوید صاحب مدثر العالی نے اطلاع دی کہ میرے صاحبزادے کا آج قرآن مکمل ہونے کی تقریب ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو طلباء اس سال قرآن مکمل کیے ہیں ان کی بھی تقریب. ماشاءاللہ یہ تعداد 6 طلباء عزیز کی ہے اور مجھے جو سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوئی وہ اس بات سے ہوئی کہ انہوں نے اپنی عمر کے اس مرحلے میں قرآن کو مکمل کیا ہے کہ اب یہاں سے یہ عالم بھی بن سکتے ہیں، مولانا بھی بن سکتے ہیں اور کسی بھی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں. قابل مبارکباد ہے ان کے استاد محترم جنہوں نے محنت کر کے اس عمر میں انہوں نے قرآن کو مکمل کرنے کے لیے تیار کیا. اور میں جو بھی حفظ کے استاد ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ یہی کوشش کریں کہ طالب علم 15 سال سے کم کی عمر میں ہی قرآن مکمل کریں تاکہ آئندہ چل کر کے وہ عالم بننا چاہے یا اور بھی کچھ بننا چاہے تو اس کے لیے راستے ہموار ہیں. آئیے 2-4 الفاظ مزید اس مجلس کی نسبت سے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. میں نے ایک مقدس حدیث کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ماشاءاللہ آپ اسی مجلس میں شریک ہیں اور حفظ قرآن کی تکمیل کی مجلس میں شریک ہیں. آئیے ہم اور آپ یہ جانیں کہ ہمارا بچہ، ہمارا لڑکا جب قرآن کو مکمل کرتا ہے تو ہمیں کیا ملتا ہے یا جو حافظ بنا ہے اس کو کیا ملتا ہے. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی آدمی اپنے نام کو کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. اللہ کا ایک صفاتی نام حافظ ہے اور جیسے ہی کوئی بچہ یا کوئی انسان قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے تو اللہ کا وہ صفاتی نام جو الحافظ ہے اس بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ساری دنیا اسے حافظ کے نام سے یاد کرتی ہے. ماں اور باپ جب سنتے ہیں کہ میرا لڑکا حافظ ہو گیا ہے تو خوشی اور مسرت سے ان کا سینہ پھولا جاتا ہے اور وہ ہر کسی سے یہ کہتے ہیں کہ میرا لڑکا آج حافظ قرآن ہو گیا. یہ مادہ پرستی کی دنیا ہے اور ہر آدمی نقد نفع چاہتا ہے. اپنے لڑکے کو انجینئر بناتا ہے، ڈاکٹر بناتا ہے، ماسٹر بناتا ہے، تاجر بناتا ہے، زمیندار بناتا ہے. نقد اس سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں اسے ملتا بھی ہے. لیکن جب کوئی اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے
तो क्या उसे कुछ मिलता है या नहीं? हमारे एक उस्ताद मोहतरम ने मुझे बहुत पहले 2 जुमला कहा कि अपनी औलाद में से अगर किसी को दुनियावी तालीम दे रहे हो तो उससे दुनिया मांगो, और अगर किसी को दीनी तालीम दे रहे हो तो उससे आखिरत मांगो, और उससे कहो कि मैंने तुम्हें दुनिया के लिए तैयार नहीं किया है, मैंने तुम्हें पैसे के लिए तैयार नहीं किया है, मैंने तुम्हें दौलत के लिए तैयार नहीं किया है, मैंने तुमसे दुनिया की किसी भी चीज को हासिल करने के लिए तैयार नहीं किया है, मैं तुमसे आखिरत में सवाब चाहता हूँ और आखिरत में नफा चाहता हूँ। इसलिए इस बात को याद रखना कि पूरी जिंदगी ऐसा काम करना कि आखिरत में हमारे वो काम हासिल। आइए हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखें कि हाफिज बनने के बाद हमें और हाफिज को क्या मिलता है। जब एक बच्चा हाफिज होता है तो वो हाफिज होने के बाद उसके जो असरात हैं उसके खानदान पे भी मुरतब होते हैं, उसके माँ और बाप पे भी मुरतब होते हैं। एक बच्चे को सही तरबियत देने के लिए माँ और बाप की गोद ही पहला मदरसा होता है और वहीं से वो उसकी तालीम की इब्तिदा हो जाती है। तो माँ और बाप का बच्चे को हाफिज बनाने के लिए मदरसे में भेजना ये सबसे बड़ा कारनामा है। अगर वो मदरसे में नहीं भेजते तो बच्चा हाफिज नहीं होता। तो जब माँ और बाप ने बच्चे को मदरसे में कुरान हिफ्ज करने के लिए भेजा तो माँ और बाप को क्या मिलेगा? सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, बहुत मशहूर रिवायत है, बहुत मशहूर हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जिसका मफहूम ये है कि मैदाने महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई परेशान होगा, अपने अपने गुनाहों के एतबार से पसीने में डूबा हुआ होगा, परेशान होगा, कोई किसी को नहीं देखेगा, बीवी शौहर से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, हर कोई एक दूसरे से भागेगा कि कहीं कोई मुतालबा न हो जाए। ऐसे आलम में लोग देखेंगे कि 2 खुशनसीब ऐसे हैं जिनके सरों पे ऐसा ताज लगा हुआ है जिसकी चमक सोने चांदी हीरे और जवाहरात से भी बढ़कर है। बगैर किसी के बताए हुए, बिना किसी के ऐलान किए हुए सारी दुनिया और मैदान महशर के लोग ये जान जाएंगे कि ये वो खुशनसीब इंसान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी कुर्बानी दे करके और अपने बच्चे को दुनियावी तालीम से हटा करके मदरसे में भेज करके इन्होंने कुरान का हाफिज बनाया। आज अल्लाह ने उनको इतना बड़ा इनाम दिया। कितना बड़ा काम, कितना बड़ा काम और कितना बड़ा इनाम मिल रहा है। अब इससे बढ़कर के माँ और बाप को क्या चाहिए कि मैदान महशर में उन्हें ताज पहनाया जाएगा, उनका इम्तियाजी शान होगा और उनकी एक कदर मंजिलत होगी और सारी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। दूसरे नंबर पे अगर थोड़ी बहुत हिमायत और उस नुसरत की बात आती है तो बच्चे के खानदान के अफराद, खानदान के अफराद, अगर बच्चा परेशान है, मजबूर है, लाचार है, गरीब है तो खानदान के लोग भी उसकी मदद करते हैं। कहाँ जा रहे हैं वो बच्चे? तो मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई रुमाल दे दिया, कोई टोपी दे दिया, कोई कहा ले जाना, ये नाश्ता कर देना। क्या ये मदद, क्या ये नुसरत, क्या ये मोहब्बत या क्या ये हिमायत उनके काम आने वाली है या नहीं? आइए हम इसे भी कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं कि खानदान के अफराद जिन्होंने हाफिज बनाने के लिए अपना ताउन किया है और अपने आप को उसके लिए कुर्बान किया है, अपनी हिमायत से, अपनी सरपरस्ती से और अपनी नुसरत से एक बच्चे को हाफिज बनाया है, क्या उन्हें कुछ मिलने वाला है या नहीं? तो हदीस की रोशनी में ऐलान किया जाता है कि जब बच्चा हाफिज होता है तो उसके हाफिज होने की बरकत से अल्लाह जल्ल शानहू मैदान महशर में 10 ऐसे खुशनसीब उसके खानदान के लोग होंगे जिनको जहन्नम में जाने का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उस हाफिज की निस्बत से, उस हाफिज की बरकत से अल्लाह कहेगा कि 10 आदमियों को चुन लो और उन्हें जन्नत में लेके चले जाओ। क्या चाहिए इंसान?
اگر کوئی کامیابی نہیں چاہتا ہے، کوئی کامرانی نہیں چاہتا ہے، کوئی جنت نہیں چاہتا ہے، کوئی اللہ کی مغفرت نہیں چاہتا ہے، کوئی رسول اللہ کی محبت نہیں چاہتا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس کے لیے سب سے بہترین جگہ کہاں ہے جہاں آپ اپنے بچے کو حاصل کرا سکیں؟ تو سب سے بہترین جگہ مدارس ہے، اور مدارس میں آنے کے بعد بچہ جو تربیت حاصل کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام آتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ اسباب، کچھ ذرائع اور کچھ وسیلے ایسے ہیں جنہیں انسان بھی محسوس کر لیتا ہے، اور انہی ذریعوں میں، انہی وسیلوں میں ایک ذریعہ اور وسیلہ مدارس ہے۔ ایک شاعر نے قرآن کی حفاظت میں کتنا ہی پیارا اور اچھا شعر کہہ دیا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا اعلان بھی ہو جاتا ہے اور مدارس کی اہمیت کا بھی اعلان ہو جاتا ہے۔ بہت مشہور ہے، غالباً سب کو یاد ہوگا، جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا لوائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے، لیا ہے اللہ نے ایسا کام مدرسوں سے، مدرسوں سے اللہ نے ایسا کام بھی لیا ہے کہ اپنے قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اس کا ایک ذریعہ اور وسیلہ جو بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اللہ نے مدرسوں کو بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز، وہ حافظ جو حافظ ہوا ہے، کیا اسے بھی کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ ماں باپ کو تاج پہنا دیا گیا، خاندان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا گیا، لیکن جس نے حفظ مکمل کیا ہے اور آج دنیا کی اس ماحول میں، اس پوشیدہ ماحول کہا جائے گا جسے لوگ ترقی یافتہ کہتے ہیں، کہ آج ایک ماحول یہ بنتا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو مولوی اور حافظ سے شادی کرانا بھی برا سمجھتے ہیں۔ تو ان کی لڑکیوں کی شادی کے لیے کتنا برا سمجھیں گے؟ یہ زمانے کے ایک ماحول کی بات بتائی جا رہی ہے، لیکن جسے وہ نیچ سمجھ رہے ہیں، جسے وہ دنیاوی اعتبار سے کمتر سمجھ رہے ہیں، جسے وہ غریب سمجھ رہے ہیں، جسے وہ لاچار اور مجبور سمجھ رہے ہیں، میدان محشر میں اللہ بلائے گا اور یہ کہے گا، میرے بندے تو نے میرا کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، پوری زندگی اس کی حفاظت کی ہے، پوری زندگی اس کے اوپر عمل کیا ہے، میں تجھے انعام دیتا ہوں، تو اپنے قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے بالا خانوں میں چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہی تیری منزل ہوگی۔ کیا چاہیے ایک انسان کو؟ ماں اور باپ کو تاج پہنوا دیا، خاندان والوں کو جنت میں داخل کرا دیا، اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بنا لیا۔ یہ دنیا کی کوئی بھی تعلیم، دنیا کی کوئی بھی دولت انسان کو نہیں دے سکتی۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کابرین علماء ہیں اور امت کے دانشوران ہیں، حفاظ کرام ہیں اور علاقے کے باشعور لوگ ہیں، ان کا زیادہ وقت لینا مناسب نہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں انہی باتوں پہ اپنی آج کی اس کلام کو مکمل کر دوں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی حفاظت کے لیے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔